السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ حکم ہوا کہ آپ 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں۔ میں نے گھڑی دیکھی، باہر ٹریفک کا رش دیکھا اور عرض کی عالیجا 1.5 گھنٹے تو مجھے گاڑی شہر سے باہر نکالنے میں لگ جائے گا، باقی کا حساب خود لگا لیں۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر آواز آئی، آپ میرے ایئر کرافٹ پر آ جائیں۔ میں نے چونک کر دوبارہ کنفرم کیا، جواب بھی دوبارہ کنفرم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی گاڑی آ گئی اور میں والٹن ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔ مجھے ایئر کرافٹ چلانے کا شوق تو تھا، لیکن بیٹھنے کا موقع پہلی دفعہ مل رہا تھا۔ اس چھوٹے سے جہاز کی 4 سیٹیں تھیں۔ میں اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا، ساتھ ہی پائلٹ صاحب بھی بیٹھ گئے۔ میں نے جہاز کی حالت دیکھ کر احتیاطاً پوچھ لیا، ہم پہنچ جائیں گے نا؟ انہوں نے کچھ بولنے کی بجائے اثبات میں سر ہلایا اور جیب سے بھنے ہوئے چنوں کا ایک پیکٹ نکال دیا، جو کون کی شکل میں گول کیا ہوا تھا۔ کون انہوں نے جہاز کے ایک بٹن کے ساتھ اٹکائی اور ایک چنا اوپر کی طرف اچھال کر منہ میں ڈال دیا۔ چنا سیدھا ان کے منہ میں گرا۔ انہوں نے فخریہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولے، بس 2 منٹ اور، ایک سواری اور ہے۔ میں نے سہم کر کھڑکی سے دیکھا۔ 40-45 کی عمر کے ایک موٹے سے صاحب ہانپتے کانپتے جہاز کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے پائلٹ کی طرف دیکھا، اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے پائلٹ کی ہدایت پر ہیڈ فون کانوں سے لگا لیے۔ پائلٹ نے فلائنگ گیئر لگایا اور لمحوں میں ہم 3 سواریاں فضا میں تھیں۔ جہاز کی پرواز اتنی نیچی تھی کہ کئی گھروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے مجھے وہ بچے بھی صاف نظر آ رہے تھے جو ہمیں دیکھ کر منہ چڑھا رہے تھے۔ میں نے جہاز کے ڈیش بورڈ کی طرف نگاہ ڈالی، جس میں عجیب و غریب بٹن لگے ہوئے تھے۔ اچانک ایک بٹن کی طرف نظر پڑتے ہی میں الجھن میں پڑ گیا۔ یہ بٹن نہیں تھا، بلکہ بٹن کی جگہ بال پوائنٹ کے ڈھکن کو بٹن بنا کر سہارا دیا گیا تھا۔ اسی اثنا میں پائلٹ نے جہاز کوئی بٹن دبا دیا اور موسیقی آن ہو گئی۔ پورا جہاز طوفانی آواز میں اکرم راہی کا گیت نشر کرنے لگا۔ ایک تو جہاز کی اپنی آواز، اوپر سے درد بھرے گیت۔ میں نے پائلٹ کی طرف دیکھ کر خوشگوار منہ بنایا، گویا بہت انجوائے کر رہا ہوں۔ میرے تاثرات دیکھتے ہوئے اس نے آواز مزید بلند کر دی۔ پیچھے جو صاحب بیٹھے تھے وہ کسی بت کی طرح ساکت تھے۔ یکدم موسیقی بند ہو گئی۔ پائلٹ نے میری طرف دیکھا، کیسا لگ رہا ہے سفر؟ میں نے انگوٹھا لہرایا، بہت شاندار۔ لیکن یہ آپ نے بٹن کی جگہ بال پوائنٹ کا ڈھکن کیوں پھنسایا ہوا ہے؟ پائلٹ نے گال کھجائے، اصل میں اس کا یہ بٹن خراب ہو گیا تھا۔ میکینک کو دکھایا تو اس نے کہا کہ یہ نیا بٹن ڈالنا پڑے گا۔ اب میکینک ذرا اپنے گاؤں گیا ہوا ہے، اس لیے وقتی طور پر بال پوائنٹ کا ڈھکن لگا لیا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، تو کیا یہ بٹن بہت ضروری ہوتا ہے؟ پائلٹ جلدی سے بولا، بہت ضروری ہے، یہ نہ ہو تو جہاز اڑ ہی نہیں سکتا۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور اگر یہ ڈھکن نکل جائے تو؟ پائلٹ نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سنتے ہی میرا جسم سن ہونا شروع ہو گیا۔ میں جیسے ہی کنکھیوں سے پین کے ڈھکن کی طرف دیکھتا، مجھے لگتا کہ وہ تھوڑا تھوڑا باہر کو سرک رہا ہے۔ میں نے جلدی سے دھیان بٹھانے کے لیے ارد گرد کی چیزیں دیکھنا شروع کر دی۔ میری سیٹ کے نیچے پیروں کے پاس سلنٹی کے 2 خالی ریپر گرے ہوئے تھے۔
ایک طرف پسینہ پوچھنے والا چھوٹا تولیہ لٹک رہا تھا۔ ٹشو کا ڈبہ پائلٹ صاحب نے جہاز کی چھت کے ساتھ الٹا کر کے لٹکا رکھا تھا۔ جہاز کی ونڈو اسکرین پر ایک طرف سفر کی دعا اور دوسری طرف قبرستان میں داخل ہونے کی دعا تحریر تھی۔ مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ پائلٹ صاحب سے آکسیجن کی شکایت کی تو سامنے سے نظریں ہٹائے بغیر چنے کا پھکا مارتے ہوئے بولے، شیشہ کھول لیں، اچھی ہوا آئے گی۔ میں نے ایک جھرجھری سی لی اور انہیں آگاہ کیا کہ اس جملے کے بعد مجھے ڈھیر ساری آکسیجن مل گئی ہے۔ جہاز 10-15 منٹ اڑتا رہا، پھر اچانک پیچھے سے خاموش سواری کی منمناتی ہوئی آواز آئی، لیاقت، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ لیاقت نے آواز سنی اور ایک نظر نیچے کی طرف ڈالی۔ اللہ جانتا ہے، مجھے ایسا ہی لگا جیسے وہ جہاز روکنے لگا ہے۔ کچھ دیر جہاز یوں ہی چلتا رہا۔ اتنے میں جہاز نے کچھ ہچکولے لیے۔ پائلٹ نے سامنے ڈیش بورڈ پر نظر ڈالی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، بھائی جان، خیریت ہے نا؟ چنے کا آخری پھکا مارتے ہوئے بولے، بے نیازی سے بولے، بے فکر رہیں، اتنا پیٹرول ہے کہ پہنچ ہی جائیں گے۔ میرا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ پہنچ جائیں گے؟ اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس نے ایک ہیکا لگایا، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ میں نے بے بسی سے کہا، وہ تو ہے، لیکن آپ کیوں وسیلہ بننے پر تلے ہیں؟ اس نے برا سا منہ بنایا، لیجیے، ہم پہنچ گئے۔ میں نے نیچے دیکھا، یہ دوسرے شہر کا ایئرپورٹ تھا۔ کافی کھلا میدان تھا۔ جہاز نیچے اترنا شروع ہوا۔ پہلے تو لگا کہ پائلٹ صاحب سیدھا زمین میں دے ماریں گے، لیکن انہوں نے کمال مہارت سے لینڈنگ فرمائی۔ ایک جھٹکا تک نہیں لگا، بلکہ پورا انچر پنچر ہل گیا۔ میں نے بمشکل سیٹ بیلٹ اتاری اور جلدی سے نیچے اترنے لگا۔ جو ہی میں باہر نکلا، پائلٹ کی آواز آئی، ایک منٹ سر، پلیز، آپ کے پاس پین ہوگا؟ میں نے جیبیں کھنگالی اور اپنا بال پوائنٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے بال پوائنٹ کا ڈھکن اتارا اور باقی کا پین مجھے واپس کرتے ہوئے بولا، شکریہ۔ میں نے جلدی سے گردن اندر کرتے ہوئے جہاز کے ڈیش بورڈ پر نگاہ ڈالی۔ پہلے والے پین کا ڈھکن ٹیڑھا ہو کر گر چکا تھا۔